آج میں ایک اور بات کہنی چاہتا ہوں کہ جو میں نے کبھی نہیں کہی. ایسا کبھی کبھی میں جماعتوں کے اندر ایسی کبھی کبھی باتیں کہہ دیتا ہوں، اس لیے میری زندگی کے بعد لوگ شاید یاد کریں گے. جس طرح سے ایک پھل ہے ایپل، آپ کو پتا ہے ایپل کھاتے ہو، کتنی قسم کے ایپل ہیں. ایپل کی ساری دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ 50 سے 60 الگ الگ اس کی اسپیشیز ہیں، کوالٹیز ہیں. لال ہے، پیلا ہے، چکھنے میں الگ ہے، اس کی کوالٹیز میں فرق ہے. آم کے اندر بھی بہت سی کوالٹیز ہیں. تو میں آپ کو شارٹ میں کہہ دوں کہ خدا تعالی نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ساری کریشن کے اندر اس نے ایک چیز ایک ہی نہیں بنائی، اس کی بہت سی قسمیں بنائی ہیں. جانوروں میں بھی ایسا ہے، انسانوں میں بھی ہے. میں بہت زیادہ کھینچنا نہیں چاہتا اس بات کو سمجھانے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ویرائٹیز بے حساب ہیں خدا کی خدائی کے اندر، اور ہر چیز میں ویرائٹی ہے، جانوروں میں بھی، انسانوں میں بھی، اور فروٹ اور ویجیٹیبل میں بھی. تو انسانوں کی جو کوالٹیز ہیں میں اس کے اوپر بیان کرنا چاہتا ہوں. دنیا کو بنے ہوئے 1 ٹریلین ایئرز ہوئے ہیں. ہم اس کا حساب نہیں کر سکتے، اور میں اس حساب میں ارتھمیٹک میں جانا نہیں چاہتا. کروڑوں سال ہو گئے، بلینز آف بلینز ہو گئے. 1000 بلین ہوئے تو 1 ٹریلین ہوتا ہے. تو اتنی جھونی پرانی خدا تعالی کی یہ جو بنائی ہوئی دنیا ہے، ارتھ ہے، اس کے اوپر جو روحانیاں اور جیو رہتے ہیں، ان میں ہم لوگ ہیں. تو انسانوں کے اندر بھی خدا نے بہت سی شریرک طور پہ بھی بہت ویرائٹیز ہیں. کالے رنگ کے لوگ ہیں، سفید رنگ کے لوگ ہیں، پنک کلر کے لوگ ہیں، یلو کلر کے لوگ ہیں، کافی کلر کے لوگ ہیں. جدے جدے لوگ بنایا خدا نے. ایسا ہی جیو کی بات ہے. ہمارے جیو سب کے سب سرکھے نہیں. ہمارے جیو کے اندر بھی، جیووں کے اندر ویرائٹیز ہیں. کچھ ایسے جیو ہوتے ہیں کہ ان کو 100 برس کی عبادت چاہیے اوپر جانے کے لیے. کچھ ایسے جیو ہیں کہ ان کو 50 برس کی عبادت چاہیے. کچھ ایسے جیو ہیں کہ 10 برس میں پہنچ جاتے ہیں. کچھ ایسے جیو ہیں کہ 1 برس میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جیووں کی کوالٹیز ہیں. ان جیووں کی کوالٹیز کو ہر آدمی اگر یہ چیز سمجھ سکے کہ میں کون ہوں، میرا درجہ کیا ہے، میری کوالٹی کیا ہے، تو اس کو یہ سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے، لرننگ چاہیے. یہ چیز بیت الخیال میں کام آتی ہے. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے پاس فرسٹ کلاس کی ٹکٹ ہے کہ 3rd کلاس کی ہے کہ 4th کلاس کی ہے، تو میں اس راستے سے، اس جگہ سے داخل ہوں کہ یہاں انٹرنس ہے فرسٹ کلاس کے، یہاں 3rd کلاس کے، تو میری پاس کون سی ٹکٹ ہے، یعنی میرے جیو کی کیا کوالٹی ہے، کیا درجہ ہے. یہ کیسے سمجھ پڑے؟ یہ سمجھنے کے لیے آپ اپنے اندر جاؤ اور ایک کاغذ لے کے، پہلے اندر جاؤ خیال سے، کاغذ لے کے اب خیال کرو، اپنی بدیاں برائیاں نوٹ کرو. میں آپ کو طریقہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے جیو کا درجہ یا میرے جیو کی ویرائٹیز کیا ہے، میں وہ بتانے کے لیے طریقہ بتاتا ہوں. اپنی برائیوں کی لسٹ بناؤ. خود آپ کو اس وقت پتہ لگ جائے گا، لیکن ایک ہی سٹنگ میں شاید یہ نہ بھی بن سکے، کیونکہ بعض برائیاں ہمارے اندر ایسی ہیں کہ جس کو ہم نہیں مانتے کہ میں نے برائی کی ہے.
یہ ایک ڈیٹرنٹ چیز ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کے لیے سرخیریت اچھائی ہے، پیور سنسیئرٹی سے اپنی لسٹ بنانی چاہیے. اور یہ لسٹ جب بن جائے تو کچھ دنوں تک روز اس کو پڑھو. اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ ہم کو اس پہ شرم آئے گی. پھر 8-15 دن کے بعد اپنی نیکیاں جو ہیں، اچھائیاں ہیں، اس کی ایک لسٹ بناؤ. ہے ہمارے دل میں سب کچھ ریکارڈ ہے، لیکن میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ جس میں سے تھوڑا بہت ہم کو پتہ چل جائے گا کہ میری بدیاں برائیاں 50% ہے، 60% ہے، 100% ہے، جو کہ 100% بدیاں برائیاں کسی میں نہیں، اچھائیاں بھی ہیں. اب اگر ہمارا جیو فرسٹ یا سیکنڈ کلاس کا ہے تو ہم کو خود کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے. اور جو جیسا جیو اونچا ہوگا تیسے وہ اپنی برائیوں سے شرمندہ ہوگا اور آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دے گا. اچھے جیو جو ہیں وہ ایسے ہیں. اچھے جیو ہیں وہ خدائی صفت والے ہیں. ہری گن سنت سدا سر مورے. ہری کے گن والا حضرت امام کے اندر جو خصلتیں ہیں، اس کی جو عادتیں ہیں، اس کے جو اندر گن ہیں، وہ گن میرے میں کتنے ہیں اس کے اوپر سے آدھار ہے. کیا میں دیا کرتا ہوں، کسی پہ رحم کرتا ہوں، کسی کی مدد کرتا ہوں؟ کسی نے میرا برا کیا تو میں امیجیٹلی غصے ہو کے دوڑ پھوڑ کر دیتا ہوں. یہ سب چیزیں خود ہمارے اندر جو مولا نے کانشیسنس رکھی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ لگے گا. پھر اس سے زیادہ پتہ لگے گا ہم کو صبح کی عبادت میں آپ بیٹھو تو 2-3 منٹ ضرور اس پہ خرچ کرو پہلے عبادت شروع کرنے سے پہلے کہ یا مولا میری بدیاں برائیاں دور کر دے، یا مولا میرے گناہ بخش دے، یعنی مجھے گناہوں سے بچا. اور ایک اور بات ہے، گناہ کی سمجھ آنی چاہیے. کیا چیز گناہ ہے، کیا چیز گناہ نہیں. تو گناہ کی سمجھ بہت ضروری ہے عبادت والے کے لیے. ہمیں گناہ کی سمجھ آنی چاہیے. نہیں، یہ چیز بری ہے، مومن اس سے دور رہتا ہے. جیو کی کوالٹی کے حساب سے ہماری منزل اور ہمارا سفر طے ہوتا ہے. میں نے ابھی آپ کو عرض کی کہ کسی کو 1 برس لگتا ہے، کسی کو 150 برس لگتے ہیں، کسی کو ساری زندگی نکل جاتی ہے، کچھ بھی خبر نہیں ہوتی، 2-3 زندگیاں نکل جاتی ہیں. لیکن جیسے جیسے ہمارا جیو اوپر چڑھتا رہے گا، ایک ہی جیون کے اندر، ایک ہی لائف کے اندر یہ سب کچھ حاصل کر لینا پاسبل نہیں ہے، سوا کہ ان کے لیے کہ جو پہلے سے اعلیٰ درجے کے جیو ہوتے ہیں. وزیر ریمو گوادر والا، اس کا ذکر مولانا بیت الخیال کی فرمانوں میں کیا ہے سلطان محمد شاہ داتار نے. وزیر ریمو گوادر میں رہتے تھے اور وہ پیر سبزلی کے استاد تھے. سبزلی مشنری جب ہی جوان تھے، 18-20 برس کی عمر میں رستہ چوک گئے. اور اس کی ماں تھی میگ بائی. چھوٹی عمر میں باپ گزر گئے تھے. رمضان علی نام تھا ان کا. میگ بائی ماں نے بہت ہاتھ پاؤں پکڑ کے مولا سے دعا کی اور مولا نے پھر سبزلی کو کہا کہ تم گوادر جاؤ اور ریمو مکھی کی نوکری کرو. سبزلی گوادر گئے اور ریمو مکھی کی نوکری کی. ریمو مکھی کہتا ہے تم میرے دوست کے بیٹے ہو، میرے گھر پہ رہنا پڑے گا، میرے ساتھ کھانا پڑے گا، میرے ساتھ روز جماعت خانے جانا پڑے گا، اور پگار دینے سے پہلے میں 10 ون کاٹ لوں گا. یہ سب شرطیں منظور ہیں تو میری نوکری کرو. اس نے کہا منظور ہے.
اس نے سبزلی کو وہ بنا دیا کہ جو دیکھو آج ہم اس کو پیر کہتے ہیں، پیر سبزلی. سلطان محمد شاہ نے اس کو پیر کا درجہ دیا. اب جوانی کے اندر راستہ چوک گیا، بد لوگوں کے ساتھ رہا، سب طرح کے دھندے کیے، لیکن اونچی کلاس کا جیو پہلے سے تھا. کچھ گناہ کی وجہ سے نیچ کام میں پڑ گیا، لیکن اونچی کلاس کا ہونے کی وجہ سے جیو کے اندر جو ابھیلاشا تھی نا وہ موجود تھی. مولا نے جو اس کو پکڑ کے کان سے رستے پہ لگا دیا اور اس فرشتے کی دوستی مل گئی ریمو مکھی کی. ریمو مکھی کیسا؟ اس کا جیو کی بات کروں تو مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں ریمو مکھی گزر گیا، 10,000 جیووں کو تار گیا. کیسا آدمی ہونا چاہیے؟ اس قسم کے جو لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو تارتے رہتے ہیں، لوگوں کو رستے پہ لگاتے رہتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، نیکی سکھاتے ہیں، یہ اعلیٰ قسم کے جیو ہوتے ہیں. کبھی کبھی دنیا میں آ کے ادھر ادھر پھسل جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا وہ جاننا ضروری ہے. فرشتے اکٹھے ہوئے، اے خدایا اس پتلے کے اوپر یعنی آدم کے اوپر تیری اتنی مہربانیاں کہ ہم کو بھی وہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی کہ جو تو نے انسان جات کو دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تمہارے سامنے شیطان نہیں ہے، اس کے سامنے شیطان ہے، اس کو بدیوں برائیوں اور شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، اس لیے میں ان کو زیادہ بخشش دیتا ہوں. تو ہاروت و ماروت 2 فرشتے تھے، وہ کہنے لگے اے خدایا تو ہم کو انسان بنا، ہم جا کے خود دیکھ کے آئیں. اچھا، خدا تعالیٰ نے ان کے اندر جو انسانی صفتیں تھیں وہ ڈال دی اور ان کو نیچے بھیجا. انسانی روپ میں آئے. فرشتے نوری ہیں، آنکھ سے نظر نہیں آتے، لیکن یہ ایک تماشا کرنے کے لیے، کہانی کرنے کے لیے، ایگزامپل کے لیے کچھ بھی کہو تو ہاروت و ماروت 2 فرشتے نیچے اترے. اب وہ انسانی لباس میں ہیں مگر اصل تو فرشتوں کی ہے ہی ہے نا. تو انسان کے اندر جو عادتیں اور انسان کی جو خامیاں کمزوریاں ہیں وہ سب ان کے اندر خدا نے ڈال دی. جب نیچے زمین پہ آئے تو بیبیلونیا میں اترے جو عراق میں ہے. اس زمانے کی 1000 سال کی بات ہے یہ. تو بیبیلونیا میں اترے، ایک ناچنے والی ناچ رہی تھی. اب یہ سارا خدا نے ارینج کیا تھا. وہ ناچنے والی ایسی اٹریکٹیو تھی کہ یہ دونوں فرشتے آنکھیں کھول کے دیکھتے رہے. انہوں نے ایسی چیز کبھی دیکھی نہیں تھی. ایک جوان بدن خوبصورت عورت ناچ رہی تھی اور سینکڑوں آدمی ارد گرد اس کو خوشیاں کر رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے. یہ فرشتے یوں یوں کرتے کرتے آگے فرسٹ رو میں جا کے گھس گئے اور دونوں اس کے اوپر موہت ہو گئے. یہ ناچتی 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 دیکھ رہی ہے کہ سب کے سورج اوپر ہے، سب کے پرچھائیں ہیں، شیڈو ہیں. یہ 2 جنے ہیں کھڑے ہیں لیکن ان کا شیڈو نہیں. اب وہ عورت بھلے ناچنے والی تھی لیکن وہ پڑھی لکھی کی سمجھدار چالاک تھی. سنا ہوگا ضرور کہیں کہ فرشتوں کے سائے نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ زیادہ ان کی طرف اٹریکٹیو ہوتی تھی، گھوم پھر کے ان کے پاس آ جاوے. اور یہ اس کے مستی کے اندر اب خدا نے جو ویکنیس ڈال دی تو اس کے اوپر موہت ہو گئے. ایک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہنسنے لگی. اس کو کہتے چل تو ہمارے ساتھ چل. بولی کوئی بات نہیں میں ساتھ چلوں، لیکن میری ایک شرط ہے. ایک طرف لے گئے اس کو. کیا شرط ہے تیری؟ کہنے لگی میری شرط یہ ہے کہ تم پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم انسان نہیں ہو،
تم فرشتے ہو تو مجھے تمہارا اسم اعظم بتاؤ تو میں تمہارے ساتھ چلوں. ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ ہم انسان نہیں فرشتے ہیں. تو پوچھا اس کو تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا پرچھایا نہیں ہے. یہ بات ان کو بھی خبر نہیں تھی. تو اس کو اسم اعظم انہوں نے، چونکہ خدا تعالیٰ نے ان میں ویکنس ڈال دی تھی، عورت مرد کی جو اٹریکشن ڈال دی تھی، تو یہ شہوت میں آ گئے، اس کو اسم اعظم بول دیا. اس نے آنکھ بند کی، اسم اعظم جاپ کیا، وہ تو یوں ہی اوپر چلی گئی اور یہ حیران رہ گئے. خدا نے آواز دی، دیکھا پھسل گئے نا. اب تمہاری سزا یہ ہے کہ قیامت تک منہ نیچے پاؤں اوپر، ادھر ہی بیبیلونیا کے کنویں کے اندر تم کو لٹکایا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ ابھی بھی لٹک رہے ہیں، قیامت تک لٹکتے رہیں گے، منہ نیچے پاؤں اوپر. وہ بخشی گئی. اس سٹوری میں سے ہمیں کیا ملا؟ ایک چیز ملی، عشق، علم جو خدا تعالیٰ نے انسان کو بخشیا ہے وہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے. اور اس لیے انسان کے سامنے بہت بڑی بے حد زبردست چیزیں ہیں، علم اور عشق، محبت. اس کے لیے دونوں رستوں میں دکھ اور تکلیفیں بہت ہیں. تو دونوں رستوں میں دکھ تکلیفیں ہونے کی وجہ سے خدا کی بخششیں بہت ہیں جو فرشتوں کو نہیں ملتی. پھر شمس ماں باپ کا بھی قول کہ ست صبوری کھمیا دیا، یہ وہ چیزیں ہیں دینداروں جو ہمارا حاضر امام اپنی رحمت سے ہمیں بار بار گھڑی گھڑی بولتا رہتا ہے. ایتھکس آف اسلام. ایتھکس کا مطلب ہے نیک اعمال. ایتھکس کا مطلب ہے نیکیاں، وہ چیزیں کہ جو اچھی ہیں، جس کے اندر نہ کسی دوسرے کا نقصان ہے نہ تمہارا نقصان ہے. چھوٹے سے ایتھک کی بات کروں، چھوٹا سا ایتھک. رسول پاک اپنے صحابوں کے ساتھ شام کو تھوڑا گھومنے نکلے. مدینے کی چھوٹی چھوٹی گلیاں، نبی بات چیت کرتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں. رستے میں ایک پتھر پڑا تھا، بڑا پتھر تھا. رسول اللہ نے اس کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے ذرا سائڈ میں کر دیا. تو ایک صحابی ایک بولتا کہ یا نبی کوئی ضرورت نہیں تھی ایسا کرنے سے، آپ ہم کو بول دیو. نبی فرمایا کہ دیکھو میں نے اس خیال سے اس کو ہٹا دیا کہ رات کے اندھیرے میں کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی تو زخمی ہو جائے گا. یہ ایتھک ہے. دوسرے کی بھلائی کا خیال کرنا یہ ایتھک ہے. میرے کسی اعمال سے کسی کو نقصان ہوتا ہوگا وہ میں نہ کروں، یہ ایتھک ہے. بعض دفعہ ہم گاڑی اس طرح پار کرتے ہیں کہ دو گاڑیوں کی جگہ لے لیتے ہیں، تو ہم نے ایک آدمی کا حق لے لیا. چھوٹی سی بات ہے، لیکن جو عبادت والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں اور ان کی نظر رہتی ہے، وہ کوئی چیز بھولتے نہیں ہیں. میں گاڑی اس طرح پار کروں کہ دوسرا بھی پار کر سکے، یا میں ایسا کام کروں کہ جس میں دوسرے کا نقصان نہ ہوتا ہو. اس کے اندر جو آدمی عبادت میں جاتا ہے، اندر جا کے اپنے خیالوں میں پڑا رہتا ہے، اپنی بدیاں برائیاں یاد کرتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے. اپنی بدیوں کو یاد کرنا عبادت میں ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر جو کانشسنس ہے، اپنی بدیوں کو یاد کرنے سے ہماری کانشسنس جاگ جاتی ہے. نہیں، میری بھول ہے. مومن آدمی اپنی بھول خود ڈھونڈ لیتا ہے. بہت برس پہلے دارالسلام میں چنگومبے ایک جگہ ہے جہاں جماعت خانہ ہے، اپنی اچھی جماعت ہے. میں نے ایک واعظ میں ذکر کیا، وہ واعظ لوگوں کو بہت پسند آئی. میں نے کہا ایک ایسے آدمی ہیں کہ بھول کرنے جاتے ہیں، ہوئی نہیں، اور خبر پڑ جاتی ہے، نہیں یہ بات برابر نہیں، یہ میری بھول ہوگی. وہ یہ اونچے لوگ ہیں، عابد لوگ ہیں کہ بھول کرنے جا رہے ہیں
رک جاتے ہیں. دوسرے ایسے آدمی ہیں کہ جو بھول کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہاں نقصان ہو گیا, بھول ہو گئی. تیسرے ایسے آدمی ہیں کہ بھول ہو جاتی ہے, سمجھ نہیں آتی, لیکن تیسرا آدمی کہتا ہے یار تو نے بھول کی, اور تب ان کو پتہ لگتا ہے نہیں میری بھول ہو گئی. چوتھے ایسے آدمی ہیں بھول ہو گئی اور ان کو کہو کہ تیری بھول ہوئی تو لڑنے آتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ جیووں کی, میں نے نہیں کہا کہ جیووں کے درجے ہیں, یہ 4 درجے نہیں ہیں, بہت درجے ہیں. اس کی بھول ہو گئی ہے اور آپ نے کبھی اس کا خیال کھینچا تو وہ لڑنے آتا ہے, تو کون ہے مجھے کہنے والا, میں نے کوئی بھول نہیں کی. اب ایسا آدمی عبادت میں نہیں آ سکتا کیونکہ وہ ایتھیکل نہیں ہے. ایتھکس کی بہت ضرورت ہے. ہمارے سارے جیون کو نور سے بھر دے گئے اگر ہم عمل اچھے کریں. ہمارے اندر نور تو ہے ہی, لیکن عمل اچھے نہ ہونے کی وجہ سے کالے پردے پڑ گئے ہیں, اس لیے نور نکلتا نہیں. جب تک ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوتے, جب تک ہماری زبان, ہاتھ, پاؤں, ناک, آنکھیں, کیونکہ بد اعمال کرنے کے لیے, برے کرنے کے لیے, گناہ کرنے کے لیے یہ ہمارے جو ہاتھ کے جو لمز ہیں نا, اویو جو ہے, ان سے کام لیا جاتا ہے. اس لیے یہ تمام باتیں بند ہونی چاہیے تو ہمیں عبادت کے اندر آگے بڑھنے کا شوق ملے. بے شمس ماں باپ کا یہ کہنا کتنا ضروری ہے. اس کے اندر ہمارا انتکرن, ہمارا باہر, ہمارے خیال وچار سب کچھ اگر پاکیزہ ہو گئے تو مومنوں ہم کو عبادت کے اندر کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی. پیر حسن کبیر دین, پیر حسن کبیر دین کی جو لائف پڑھنے سے, دیکھنے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنا ملتا ہے. پیر حسن کبیر دین 500 پارٹ کی یہ جو وینتی ہے اننت اکھاڑا, اس میں یہ محبت کی اور ایتھک کی بہت سی باتیں کی ہیں. تو مومنوں ہمارا جو مذہب ہے یہ فرشتوں کا مذہب ہے, یہ پیروں کا مذہب ہے, یہ رشی منیوں کا مذہب ہے, لیکن ہم نے 4 جگ مار کھائی. ہم وہ جیو ہیں کہ ہم نے 4 جگ مار کھائی, ستجگ, تریتا, دوپر اور اب یہ کل جگ. کل جگ بیٹھا 7000 برس ہوئے, تو ہم نے 40 لاکھ برس مار کھائی. ہم لوگ, ہمارا جیو ستجگ سے چلا آتا ہے. 5 نہ بھولیا 7 میں آیا, 7 نہ بھولیا 9 میں آیا, 9 نہ بھولیا 12 میں نہیں آیا. انت میں لیدوں اوتار, ہم انت کے اندر آئے ہیں. اور جو پیر حسن کبیر دین کو ور ملا انت کے لیے, تو پیر حسن کبیر دین نے اپنی 40 لاکھ برس کی بندگی جماعت کو دے کے ہمیں بچا لیا. یہ پیر حسن کبیر دین کی 40 لاکھ برس کی بندگی کا تپ ہے کہ ہم کو یہ پنتھ ملا اور حاضر امام ملا. اب ہمارے لیے یہ آخری چانس ہے. اس لائف میں جو ہم آگے نہیں بڑھ سکے تو دینداروں ہمارا جیو برباد ہو جائے گا. بہت سی بخششیں ہیں. میں نے ابھی تھوڑا ٹائم پہلے کہیں کہا ہے کہ مولانا سلطان محمد شاہ کا وارہ دیکھا, حضر امام کا وارہ دیکھا. اس جومے میں اس کی دعائیں بڑھتی جاتی ہیں. جب یہ تخت پہ آیا 1957 کے اندر, 57 میں, تو اس وقت اتنی دعائیں نہیں دی ہیں. کہ 10 برس سے اس کی دعائیں بہت بڑھ گئی ہیں. جب سے جماعت یہاں آئی ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر, تب سے اس کی دعائیں بڑھتی جاتی ہیں, کیونکہ ویسٹرن کنٹریز میں گناہ بہت ہے اور وہ فرسٹ کلاس گناہ ہے. فرسٹ کلاس کیوں کہا میں نے؟ کہ وہ گناہ ایسے ہیں کہ گھس گئے ہیں مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ گناہ کر رہے ہیں. وہ گناہ بڑے طاقتور ہیں. ایسے گناہ کرتے ہیں کہ ہم کو پتہ نہیں لگتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. اس کے لیے حضرت امام نے ادھر اپنی جماعت کو بھیج بھی دیا, لیکن ساتھ ساتھ بھتہ بھی دیا.
دعائیں دی، ہمیں بچانے کے لیے دعائیں دی، لیکن ہمارے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ ہم حضرت امام کے فرمان پڑھیں، فرمانوں پہ عمل کریں، ایتھیکل بنیں، اچھے بنیں، نیک بنیں، عبادت کریں، تاکہ ہمیں ادھر ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن مر جانا ہے اور موت کے بعد ہم کو ہماری عبادت کام آوے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، سکھی رکھے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، حقیقتی سمجھ دے، نیک توفیق دے۔ مولانا حضرت امام اپنی فرمان برداری میں رکھے، مولا اپنی میٹھی نظر میں رکھے، مولا گناہوں سے بچاوے، گناہ کی سمجھ دے، مولانا حضرت امام روحانی نورانی بخشش دے، مولانا حضرت امام آپ کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر، ساری دنیا کے اوپر مولا رحم کرے اور اس کٹھن خراب وقت کے اندر سے ہمارا ایمان بچا دے، سکھی آباد رہو۔